بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب ہے جی القضاء بغیر المذاہب الاربع، القضاء بغیر المذاہب الاربع کہ قضاء مذاہب اربع کے علاوہ اگر آپ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی چاروں فقہوں کے اندر وہ بات نہیں تھی، آپ نے اس سے باہر کوئی فیصلہ کر دیا، ثم ان قضى القاضي قضاء خرج به عن المذاهب الاربع هل ينفذ قضاؤه؟ تو کیا اگر ایک قاضی نے مذاہب اربع سے باہر کوئی فیصلہ کر دیا تو کیا نافذ ہوگا فیصلہ کہ نہیں؟ الظاہر من عبارت ابن نجیم فی الاشباح والنظائر انه لا ينفذ، نافذ نہیں ہوتا، فانه يقول مما لا ينفذ القضاء به ما اذا قضى بشيء مخالف للاجماع۔ کہتے ہیں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ چیزیں جہاں پہ قضا نافذ نہیں ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی اجماع کی مخالفت کرے، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ لِغَيْرِهِمْ، اگرچہ اس میں باقیوں کا کوئی اختلاف بھی ہو۔ فَسَرَّ فِي التحریر، تصریح کی ہے تحریر کے اندر کہ ان الاجماع انقطع على عدم العمل بمذهب مخالف للاربعہ تھے، کہتے ہیں کہ جناب مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس بات پر اجماع ہو چکا ہے۔ کیوں؟ لانضباط مذاہبهم وانتشارها وکثرت اتباعهم، اس لیے کہ یہ کیا ہے، ان کے جو مذہب ہیں وہ کیا ہے، ضبط ہوئے ہیں اور یہ پھیلے ہوئے ہیں اور بہت سے متبعین ان کے جو ہے نا پائے جاتے ہیں۔ ولیکن مما قال ابن نجیم تعالیٰ نظر فی وجوب، لیکن ابن نجیم نے یہ بات کی ہے نا کہ اس کے علاوہ آپ نہیں عمل کر سکتے، اس میں بھی تو وہ ہے، اس میں نظر ہے، اس کے اوپر اشکالات ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے، دیکھو حاضہ مخالف لما ذکرنا من قول الشیخین تعالیٰ، یہ تو مخالف ہو جائے گا اس بات کے جو ہم نے پیچھے بھی بات ذکر کی تھی شیخین کے قول کے ساتھ، کیا من ان الاجماع لائق لا يرفع الخلاف ثابت، کہ بھائی بعد کا جو اجماع ہوتا ہے وہ ماقبل کا جو اختلاف ہوتا ہے اس کو وہ نہیں اٹھاتا۔ وظاہر انہ هو المعمول به كما مر فی مسابقہ، اور وہی جو ہے اور فتویٰ بھی اسی قول کے اوپر تھا، صاحب شیخین کے قول کے اوپر، کہ بھائی اجماع متاخرین کا اجماع متقدمین کا جو اختلاف تھا اس کو ختم نہیں کر دیتا۔ نمبر 2، ان ابن نجیم رحمۃ اللہ انما اعتمد فی هذا القول علی التحریر لابن الحمام، انہوں نے کس کو اعتماد کیا ہے؟ تحریر کے اوپر، ابن حمام کی جو ہے نا فتح القدیر والے جو ہے نا انہوں نے ان کی اس کے اوپر۔ ولیکن ابن الحمام تعالی لم یقل ان القضاء غیر نافذ، لیکن ابن حمام نے تو یہ بات کوئی نہیں کی ہے کہ قضاء بغیر المذاہب الاربع جو ہے وہ نافذ ہی نہیں ہوتی ہے، انہوں نے تو صرف ایک وہ کیا ہے کہ عدم العمل مذہب المخالف، کہتے ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اجماع منعقد، یعنی اجماع منعقد ہو گیا علی عدم العمل مذاہب مخالف الاربع، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ عمل کرنا جائز نہیں ہے چاروں کے بعد۔ انہوں نے یہ کب کہا ہے کہ جناب علی کہ اگر کوئی بندہ فیصلہ کر دے گا تو وہ نافذ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا، دونوں میں فرق ہوتا ہے، اچھا تھوڑا سا فرق ہے۔ انہوں نے کہا ہے عمل کرنا جائز نہیں ہے چاروں فقہ کے علاوہ پہ، اور جو ہے یہ جو ابن حمام جو نظریہ نکال رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوگا اگر قاضی نے مذاہب اربعہ کے خلاف کر دیا۔ دیکھو وانما قال انه لا يجوز يوم تقلید غیر الائمه الاربعه بصفت عام طور پہ لان مذاہب سواهم غیر مدونه وهذا لا يستلزم ان يكون قول غیرهم لا يعتبر في قوم اجتهاديا، کہتے ہیں اسے یہ تو لازم نہیں آئے گا کہ جناب مسئلہ اجتہادی ہونے سے باہر نکل جائے گا، مسئلہ تو اجتہادی رہے گا۔ وعبارت ابن الحمام فی آخر کتاب تاریخ قضا، اچھا جی، نقل الامام فی البرہان اجماع المحققین، برہان کے اندر جو ہے صاحب ہدایت نے جو ذکر کیا کیا اجماع المحققین، محققین کا اجماع کے علی من العوام من تقلید اعیان صحابت، کہ عوام کو منع کیا جائے گا کہ خاص کسی صحابی کی تقلید کریں۔ دیکھو اب جیسے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے مذہب کی کروں گا، اگرچہ حنفی مذہب جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بہت زیادہ وہ ہے متاثر ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اب ڈائریکٹلی ان کے اتباع نہیں کر سکو گے، بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کے مسائل جو ہیں اس طریقے سے مدون نہیں ہیں۔ بل بعدهم الذین، اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی نقل امام فرمان اجماع المحققین علماء نے علماء بل من بعدهم الذین صبروا، جنہوں نے جانچ پڑتال کی، ووضعوا ودونوا تدوین کی، علامہ، اچھا جی، اعلی حاضر ما ذکر بعض المتاخرین من تقلید غیر الاربعۃ لانضباط مذاہب، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب کے علاوہ کسی کی تقلید نہ کرو، کیونکہ ان کے وہ چیزیں وہ نہیں ہیں ہمارے پاس لکھی ہوئی، ثابت نہیں ہے۔ وہ تقلید مسائل لانضباط مذاہب، اور ان کے مسائل کی تقلید ہو چکی ہے، وہ تخصیص عمومها،
عمومی جو چیزیں تھیں ان میں تخصیص پیدا کر لی گئی ہے. ولم یدرا مثل فی غیرہم الان لانقراض اتباعہم هو الصحیح. اس کے علاوہ کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کسی کا اس طرح وہ کام ہوا مذہب. وقال ابن امیر حاج تحت وحاصل هذا انه امتنع تقلید غیر هؤلاء الائمه، کہ ابن امیر حاج کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا، اصل میں ابن امیر حاج کے شاگرد ہیں نا ابن حمام کے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب اس کا خلاصہ یہ حاصل یہ ہے کہ ان امتناع تقلید منع ہے ان ائمہ اربعہ کے لیے تعذر نقل حقیقت مذہب ہے، اس لیے کہ ان کا مذہب کی جو مذہب جو ہے نا وہ پورے طور پر منقول نہیں ہے. عدم ثبوت ہی حق ثبوت ہے، اور صحیح طور پر ثابت بھی نہیں ہے جو باتیں جو ہیں. لا لأنه لا يقلد، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تقلید کے اہل نہیں تھے. اچھا تقلید کے اہل تھے. 4000 فقہا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 4000 کے قریب فقہا پہلے 4 صدیوں میں رہے ہیں، لیکن 4 کے علاوہ آپ نے نہیں کرنا. فقہا تو تھے وہ لوگ. ومن ثم قال الشيخ عز الدین بن عبد السلام لا خلاف بین الفریقین فی الحقیقت، کہتے ہیں اس کی حقیقت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن بل ان تحقق کا ثبوت مذہب واحد منہم جاز تقلید وفاقا الا فلا، کہ اگر پورے طور پہ کوئی مذہب ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تو اسے تقلید کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں کی جا سکتی ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا. چلیے فظاہر ان ما ذکر ابن الحمام تعالی لا علاقۃ له بمسألۃ نفاذ القضاء التي نحن فيه. تو ابن حمام نے کوئی قضاء کے بارے میں تو بات نہیں کی، انہوں نے تو صرف تقلید کے بارے میں بات کی ہے. اچھا جی نمبر 3 قد صرح عدد من فقهاء الحنفیہ بنفاذ القضاء اذا صادف قولا لاحد المجتہدین الصالحین، یہ صراحت کی ہے فقہاء حنفیہ نے کہ قضا نافذ ہو جائے گی کہ اگر اذا صادف قولا لاحد المجتہدین الصالحین وان كان خلاف، کہ اگر ایک آدمی جو ہے نا کسی مجتہدین صالحین کے مذہب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ نافذ ہوگا. وَإِنْ كَانَ خلاف مذہب رہتا ہے. قد اتفق الأئمة الأربعة أن شهادة المرأة لا تقبل في الحدود. دیکھو اس بات پر متفق ہیں. قد اتفق الأئمة الأربعة، ائمہ اربعہ جو ہیں وہ متفق تھے کہ أن شهادة المرأة لا تقبل في الحدود، حدود میں تو عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وقد روی عن شریح رحمۃ اللہ أن تقبل بالنصاب. شریح جو ہے نا قاضی شریح، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی حدود میں بھی عورت کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، یعنی 2 عورتیں ایک کے برابر جو بنتی ہیں. وقال الشیخ ابو المعین النصفی فی شرح الجامع الکبیر ولو قضى القاضی فی حدود بشهادة رجل وامرأتین، اگر حدود کے اندر مثال کے طور پہ چوری کی حد تھی، اس کے اندر کیا کر لیا، چوری کی حد نافذ، ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دے دی، تو کہتے ہیں کہ جناب اور قاضی نے فیصلہ کر دیا نفذ قضاء، تو قضا نافذ ہو جائے گی. ولیس لغیر ابطال، کوئی اور اس کو باطل نہیں کر سکتا. لأنه قضاء فی فصل مجتہد فی مجتہد فی میں، لہٰذا افضل متقوی من الحنفیہ، یہی حنفیہ نے بعد میں بھی فتویٰ بھی دیا اس کے اوپر جو ہے. تو دیکھو اب کیا ہو گیا جناب، یہ تو ائمہ اربعہ تو متفق تھے کہ جناب عورت کی گواہی حدود میں قبول نہیں کی جائے گی. قاضی شرح نے وہ کیا اور اس کے اوپر جو ہے اگر وہ کر دیا تو نافذ ہو گیا فیصلہ. تو وجاء فی الفتاوی الہندیہ والقاضی المطلق اذا قضى بشهادة رجل وامرأة في الحدود والقصاص وهو يرى جواز نفذ، کہ اگر فتاوی ہندیہ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر قاضی جو تھا، قاضی مطلق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کو پابند نہیں کیا گیا کسی اس کے اوپر فیصلہ کرنے کے اوپر، اس نے کیا کر لیا، اگر مطلب کسی مذہب کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند نہیں بنایا گیا، قاضی مطلق سے مراد یہ ہے، اس نے اگر کوئی کیا کر دیا، ایک آدمی اور 2 عورتوں کی گواہی سے حدود یا قصاص میں فیصلہ کر دیا اور وہ اس کو جائز سمجھا، نافذ ہو جائے گا. لأن الاختلاف فی حجۃ القضاء، کہتے ہیں کہ جناب لأن الاختلاف فی حجۃ القضاء، کہ حجت قضاء میں اختلاف ہے، یعنی کیا کہ مسئلہ مجتہد فی ہے یا نہیں ہے. ومن الناس من یجوز ذلک، بعض جائز کرتے ہیں، وہ شرح قضاء فی تطار خانیہ بھی فتاوی قاضی ظہیر الدین، فتاوی قاضی ظہیر الدین میں کہ ولو قضى بشهادة النساء في حد قصاص نفذ قضاءه وليس لغير ان يبطله اذا طلب منه ذلك فانه روي عن شريح وجماعة من التابعين رحمۃ اللہ انهم جوزوا ذلك كما في فصول العمادیہ، جسے فصول العمادیہ میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کے مطابق فیصلے کیے ہیں. وجاء في الدر المختار ولو قضت یہ المرأة في حد انشج وقواد فرفع القاضي حجرا. اچھا دیکھو، جب اگر جس مسئلے میں کوئی بندہ کیا بن سکتا ہے، گواہ بن سکتا ہے، تو اس مسئلے میں وہ بندہ قاضی بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہی عورت اگر کیا کر دیتی ہے، قاضی بنا دیا گیا عورت کو، اور عورت نے کیا کر دیا، حد یا قصاص میں وہ کر دیا، فیصلہ کر دیا، کہتے ہیں جاہز المختار ولو قضت، اگر ایک عورت قاضیہ تھی
اور اس نے فیصلہ کر دیا فی حد دن و قوادن قصاص میں، فرفع الی قاضٍ آخر غیر جواز، دوسرے قاضی کے پاس گیا جو یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے عورت کیا کر سکتی ہے، حد یا قصاص میں قاضی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، فام زاؤ تو اس کو نافذ کر دے گا، ایسا لغیر ابطالہ، کسی اور کے لیے اس کو باطل کرنا جائز نہیں ہے، لخلاف شرع، ٹھیک ہے نا، عینی نے سے ذکر کیے گئے، وهذه المسائل كلها تدل على ان نفاذ القضاء ليس خاصا بمذاهب الاربعه، تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ مذاہب اربعہ کے اوپر لازمی نہیں کہ ہر مسئلہ مذاہب اربعہ کے مطابق قاضی فیصلہ کرے، بل ينفذ اذا وافق قول المجتہدین معتبرین، ہاں اگر کسی بھی معتبر مجتہد کے قول کے موافق آ گیا کوئی مسئلہ تو وہ نافذ ہو جائے گا، بشرط ان یکون کل ثبت بطریق موثوق، ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ مضبوط طریقے سے ہم تک وہ بات پہنچی ہو، واللہ سبحانہ وتعالی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ تو بات ختم ہو گئی، اب آگے جو ہے نا اب ایک اور نئی بحث آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ کیا قاضی کو اختلاف کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس بارے میں اختلاف بھی ہے، ٹھیک ہے نا، حل یشترط ان یکون القاضی عالم بالخلاف، کہ اس کو خلاف کا پتہ ہو، وحل یشترط لنفاذ القضاء، کیا قضاء کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ ان یکون القاضی عالم بالخلاف، کے قاضی کو اختلاف کے بارے میں پتہ ہو، فیہ روایتان، اس میں دو روایتیں، جاء فی الفتاوی الہندیہ قضاء القاضی فی المجتہدات نافذ، فتاوی ہندیہ میں آتا ہے کہ قاضی کی قضاء جو ہوتی ہے مجتہدات میں وہ نافذ ہو جاتی ہے، لیکن جم وقی ان یکون عالم بمواضع الخلاف ہے، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں کہاں کہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ وہ یترک قول المخالف، اور وہ کیا کرے گا، چھوڑ دے مخالف کو، یقضی برائے ہی، اپنی رائے کو، حتی یصح علی قول جمیع العلماء، یہاں تک کہ تمام علماء کے قول کے مطابق جو درست ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ مجتہد میں نافذ ہوگی، لیکن اس کے لیے کیا، اس کو پتہ ہونا چاہیے اختلاف کا، اور وہ یترک قول المخالف ہے، مخالف کا قول چھوڑے گا، وہ یکسی برائی حتی یصح علی قول جمیع، تاکہ سب کے، وَإِن لَمْ يَعْرِفْ مواضع اجتہاد والاختلاف ففی نفاذ قضاء روایتان، اور اگر اس کو اختلاف کا پتہ نہیں ہے تو اب اس کے فیصلہ نافذ ہونے میں دو قسم کی روایتیں ہیں، والاصل انه ينفذ، صحیح قول یہ کہ نافذ ہو جائے گی قضاء فی خزانۃ المفتین، جیسے کہ خزانہ مفتین میں آتا ہے، وقت اطال ابن عابدین تعالیٰ فی شرح هذه المسألة، انہوں نے بڑی تفصیل ذکر کی ہے، وذکر ان علامہ قاسم تعالیٰ الف فی رسالہ، علامہ قاسم نے ایک رسالہ لکھا ہے، وذکر خلاصتها وأیدها بأن کلام فی غایت التحقیق، ان کی کیا ہے کلام جو غایت تحقیق میں، لیکن ما علق علیہ الرافی رحمۃ اللہ فی بیان مسئلہ اوجز و اوجا، لیکن جو اس پہ تعلیق ذکر کی علامہ رافعی نے، ٹھیک ہے نا، کہ اوجز وہ مختصر بھی ہے، اور اوجا اور سمجھ میں آنے والی بھی ہے، پر یراجع لتحقیق هذا المسئلہ وليس هذا موضع، بس حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جگہ نہیں ہے اس کے اندر، وہ جا کے علامہ رافی کی تحقیق کو دیکھو اور وہاں سے دیکھ لو اس میں سے کہ جناب علی کے قاضی کو اختلاف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے یا نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک منٹ، عورت قاضی بن سکتی ہے نا، عورت قاضی بن سکتی ہے، یاد رکھیں۔ حد اور قصاص کے اندر حنفیہ کا جو وہ تھا وہ تو یہ تھا کہ حد اور قصاص میں قاضی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ بھی ذکر کر دیا کہ متاخرین حنفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں بھی بن سکتی ہے، حد اور قصاص کے اندر بھی، ہے نا۔ تو اگر قاضی کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، اول تو یہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ نہ وہ کرے، لیکن اگر وہ کر دے گا تو نافذ ہو جاتا ہے، اس میں عورت اگر فیصلہ کر دیتی ہے تو نافذ ہو جائے گی، اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا، اس لیے یاد رکھو کہ قاضی کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں، اگر کسی اس میں سے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اب یہی چیزیں جو ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، دیکھو حدود جو ہے نا وہ کیا ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہو گیا وہاں پہ تو معاملہ اور آ گیا، لیکن آپ زیادہ تر دیکھو گے نا تو زیادہ تر تعزیریں ہوتی ہیں، تعزیر سزائیں ہوتی ہیں، وہ قاضی کے ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے کہ قاضی کیا کر دیتا ہے، قاضی اگر دیکھتا ہے کہ جناب اس کو اتنی سزا دی جائے تو اتنی سزا دے دے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جناب اس کو 5 کوڑے لگا دو، کوئی کسی کو کہتا ہے 10 کوڑے لگا دو، یہ قاضی کے ثوابدید پہ ہوتا ہے۔ اب نا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا یہ ہے کہ جی وہ کیا کرتے ہیں،
کلیئر کٹ یوں اس طرح پاکستان کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جو پاکستان کا جو قانون ہے نا یہ کیا ہے، بالکل شریعت کے مخالف ہے. پاکستان کا قانون جو ہے وہ شریعت کے مخالف ہے. تو بھائی کیا کون سی باتیں، چند ایک باتوں کے علاوہ باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو شریعت کے مخالف ہو. چند باتیں جو ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں سے، یا حدود اور قصاص جیسے اس کا جو ہے نفاذ نہیں ہے حدود کے اندر سے جو ہے. باقی جو ہے آپ اس کو یہ کہو کہ جی آپ ان کی ساری چیزوں کو، اگر آپ کہو کہ قاضی یہ کیوں وہ کرتا ہے، یہ آئین کے اندر جو لکھا جاتا ہے یا پھر یہ قانون بنتا ہے تو قاضی 2 سال کی سزا دے دیتا ہے، 10 سال کی سزا دے دیتا ہے. تو بھائی اس کے وہ ہے، اگر قاضی کے لیے حکومت یہ بنا دیتی ہے کہ جناب تمہارے لیے رولز بن گئے کہ تم یہ ان چیزوں کے اندر، ویسے تو شریعت کہتی ہے قاضی کے اوپر چھوڑ دیا جائے، قاضی اپنی ثوابدید کے اوپر وہ کر رہا ہے. لیکن اگر وہ اس کو رول دے دیے جاتے ہیں کہ جناب تم نے یہ فیصلے اس طرح کرنے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو یہ کیا وہ واقعی اس میں سے. تو پاکستانی قانون کے اندر بیسیکلی کیا نہیں ہے، یا پاکستانی آئین کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو شریعت کی وہ ہو. مسئلہ ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر کہ ہاں انصاف ملتا نہیں ہے، انصاف ملتا نہیں ہے. اس لیے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جناب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جذبات کے اندر آ کے جو کچھ کہہ دیا بس ٹھیک ہے. پاکستانی آئین خود کہہ رہا ہے کہ جن پاکستان میں کوئی بھی قانون جو ہوگا وہ کیا نہیں ہوگا، وہ قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں بنایا جائے گا، قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں بنایا جائے گا. تو کچھ ہیں چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں شامل، جو آج کل بھی کوششیں ہوتی رہتی ہیں مختلف قسم کی جو ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آج کے ججز بھی فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ اس میں سے، آج کے ججز بھی جو ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو بنا دیا گیا، اس کو اس ضابطے کا پابند بنا دیا گیا اور وہ فیصلہ کرتا ہے، تو وہ فیصلے کیا ہوں گے اس میں سے، وہ نافذ ہو جائیں گے. تو اس میں سے جو ہے نا، لیکن یہی بات ہے کہ اس کو یہی اب صورتحال کہ اس کو کتنا پتہ ہونا چاہیے شریعت کے حوالے سے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو وہ کر دے. اس لیے قانون کو وہ جو ہے نا دیکھنا ضروری ہے کہ قانون کی اس میں سے. چلیے آگے چلتے ہیں ذرا. کہتے ہیں کہ جی آگے تھا. کہتے ہیں حال یشتہ یکون قاضی عالم بالخلاف کے بارے میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ جی اس کو پتہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے بھی آ گیا. کہتے ہیں قضاء القاضی مقلد بخلاف مذہب امامی. ایک مقلد قاضی ہے، مطلب وہ حنفی قاضی ہے، حنفی ہے، تو کیا وہ امام صاحب کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا امام صاحب کی رائے کے خلاف؟ قضاء القاضی مقلد بخلاف مذہب امام کل ما مر میں تفصیل بنسبت لنفاذ قضاء فی المجتہدات یجری فی حالتین اتفاقا. کہ جتنی بھی ہم نے مجتہدات کے بارے میں پیچھے جو بات کی تھی وہ 2 حالتوں میں آتی ہے کہ الحات اللہ یکون قاضی مجتہدن، کہ قاضی خود کیا ہو مجتہد ہو. اچھا جی، وقع قضاء موافقا لاجتہادی، اور قضا بھی کیا آئی اس کے موافق آئی ہو. تو پیچھے بات چل رہی تھی کہ قاضی کے اندر کیا ہو، ایک قسم کی اجتہادانہ صلاحیت ہو اس میں سے، ٹھیک ہے. والحادث ثانی ان یکون مقلدا، دوسری حالت کیا تھی کہ مقلد ہو. وقت قضا بمذہب امامی، اگر وہ اپنے مذہب امام کے مذہب پہ فیصلہ کرے گا، فینفذ قضاء علی الجمیع سواء کان المقضی علیہ مجتہدین، ٹھیک ہے نا، چاہے جن کے آپ فیصلہ کر رہے ہو وہ مجتہدین ہیں. ورائیہم یخالف رائے امام القاضی، کہ اور قاضی کے امام کی رائے کی مخالفت بھی کرتے ہیں چاہے وہ لوگ جو ہیں، اور مقلدین امام آخر یا کسی اور کے مقلد ہوں. اما اذا کان قاضی مقلدا لامام معین، اگر معین امام کا مقلد ہے، ثم قضا بخلاف مذہب ہی، اگر اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرے گا، کہتے ہیں فقط ذکر انہ لا ينفذ، تو کہتے ہیں کہ وہ نافذ نہیں ہوگا. وذ اختلاف عبارات القوم فی تعلیل ہی، اس کی تعلیل کے اندر نا فقہا کا اختلاف ہے. فعلنا چاہیے فعللہ فی فتح القدیر، تعلیل میں انہوں نے کیا کیا، اما المقلد، کہتے ہیں جو مقلد ہوتا ہے فانما واللہ، اس کو قاضی نے حاکم نے کیوں بنایا تھا، لیحکم بمذہب ابی حنیفہ مثلا، کہ بھئی تم نے ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. فلا یملک المخالف، مخالفت کا اختلاف نہیں ہوتا، فیکون معزوم بنسبت الی ذلک الحکم، تو اس حکم کو. تو پیچھے جتنی بھی باتیں تھیں نا وہ قاضی مطلق ہم بات کرتے ہیں نا، قاضی مطلق، قاضی مطلق جس کو پابند نہیں کیا گیا تھا، اور وہ تھا
اب یہاں پہ جو ہے نا اگر کسی کو وہ بنا دیا گیا اور یہ مقلد تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کس کے مطابق فیصلے کرے گا؟ حنفی کا اس میں سے. وَلِهَذَا عَدَمُ النَّفَاذِ قَضَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا يَجْعَلُ قَاضِيًا بِالشَّرْطِ. وہ کہتے ہیں اس لیے اس کی قضاء کا عدم نفاذ جو ہے یہ مبنی ہوگا اس بات کے اوپر کہ امام نے اس کو قاضی جو بنایا بشرط ان یکذب مذہب حنیفہ تھا کہ ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق فیصلہ کرے. فَإِنْ خَرَجَ عَنْ مذہبی، اگر وہ اپنے مذہب سے نکلتا ہے سارا معزولا فی ذلک قضاء، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس قضاء کے اندر وہ معزول ہو جائے گا. فلم ينفذ قضاء. ومقتضى هذا التعليل ان الامام ان لم يقيد مذهب معین، کہ اگر امام نے اس کو کسی مذہب معین پہ فیصلہ کرنے کا مقید نہیں بنایا، نفذ قضاء فی المجتہدات، تو جو اختلافی مسئلے ہوں گے اس میں کیا ہو جائے گا؟ وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. ان خالف مذہب امامی، اگرچہ کیا ہو اپنے امام کے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ جا رہا ہو. تو یہ جو ہے اس میں سے. لیکن قال ابن تعالیٰ کل تو تقید السلطان لہو بذالک غیر قید، کہ یہ جو ہے نا کہ اس کا سلطان نے اس کو جو مقید کیا کہ حنفی مذہب، یہ قید نہیں ہے. لما قال علامہ قاسم فی تصحیح من ان الحکم الفتوی بما هو مرجوع خلاف الاجماع، کہ حکم کرنا یا فتویٰ دینا اس چیز کے اوپر جو مرجوع قول ہوتا ہے یہ خلاف اجماع ہے. وقال علامہ قاسم فی فتاوی، علامہ قاسم فی فتاوی کہ لیس للقاضی مقلد ان یحکم بالضعیف، قاضی مقلد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ضعیف قول کے اوپر کیا کرے؟ فیصلہ کرے. لانه لیس من اہل ترجیح، اہل ترجیح میں سے نہیں ہے. ولا یعدل عن الصحیح الا لقصد غیر جمیل، وہ عدول نہیں کرے گا صحیح چیز سے مگر کسی ایسے قصد کے جو کہ کیا درست نہیں ہے. ولو حکم لا ينفذ نہیں ہوگا. لان قضاء قضاء بغیر الحق، لان الحق هو الصحیح، لیکن حق ہو کیا؟ صحیح. وما کا کہنا کل ضعیف ہے یتکفر بالقضاء المراد بقضاء المجتہد. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ضعیف قول کے اوپر اگر کوئی فیصلہ نافذ ہو جائے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے، یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ قضاء المجتہد، مجتہد کی قضاء کے ساتھ ہوتا ہے، مقلد کی نہیں. کما بین فی موضعہ. وهذا يدل على ان عدم النفاذ القضاء من المقلد ليس مبني على كونه معمول من السلطان بالقضاء المذهب معین ہے. یہ اس کی تعلیل کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے نا، جو پیچھے ہم جو بات کر رہے تھے کہ فیصلہ کیوں نہیں نافذ ہوگا اس کا. تو کہتے ہیں کہ هذا يدل، یہ دلالت کرتا ہے کہ على ان عدم نفاذ القضاء، کہ قضاء کا جو یعنی عدم نفاذ جو ہے من المقلد لیس مبنی، یعنی اس بات میں مبنی نہیں کہ علی کون معمول میں سلطان بالقضاء علی مذہب معین، کہ اس کو کسی مذہب معین کے اوپر قاضی کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا. بل الحکم کذالک وان لم یقید السلطان بذالک، اگرچہ سلطان اس کو قید مقید نہ بھی کرے کہ تم نے حنفی مذہب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تب بھی اس طرح ہی معاملہ ہوگا. اچھا جی. الا تو عدم نفاذ اچھا جی انہ بحکم کون مکلم. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ یہ علت نکالنا کہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا کہ جی وہ کیا تھا، کیونکہ اس کو حکم تھا کہ انہ بحکم کون مکلم معمور بأن يحكم بصحیح مذہبی، کہ اس کو کہا گیا تھا کہ جی صحیح مذہب کے مطابق فیصلہ کرو. ولیکن هذا اذا كان قاضی التزم النفس مذہب معین، یہ اس وقت ہے کہ جب قاضی نے اپنے آپ کو خود التزام کر لیا کہ میں مذہب معین کے مطابق فیصلے کروں گا. وَيَرَاهُ حَقًّا، اچھا جی، اور اچھا جی مذہب معین وَيَرَاهُ حَقًّا ثُمَّ قَضَى بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ، اگر وہ کسی اور مذہب کے مطابق فیصلہ کرے گا تو کہتے ہیں عامدًا خلاف ما يَرَاهُ حَقًّا، جان بوجھ کر اور جس کو وہ کیا سمجھتا تھا، خود صحیح سمجھتا تھا. فإن القضاء لا ينفذ، قضاء نافذ نہیں ہوگی ما كونه في مسألة مجتهد فيه، اس لیے کہ یہ مسئلہ مجتہد فی تھا. وذلك لأنه في حكم المجتهد الذي، یہ اس مسئلے کے اندر ہے الذي یقضی بخلاف رائے، جو اپنی رائے کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے. ولا ينفذ مثل هذا القضاء عند اصحاب الثلاثه، تو ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نہیں ہوں گے. لأنه قضاء بما ليس حقا عنده، جس کو وہ خود کیا نہیں سمجھ رہا، حق نہیں سمجھ رہا. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی فهو متبع فی، اچھا جی، تو کہتے ہیں فهو متبع فی هواه، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کر رہا ہوگا. وكذلك المقلد المذہب، ایسے ہی جو مقلد معین جو ہے اس میں سے. تو گویا کہ اگر کیا کرتا ہے کہ اگر اس نے اپنا التزام کر لیا ہے کہ میں حنفی فقہ کے مطابق ہی فیصلے کروں گا اور وہ اس کے خلاف فیصلے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی وہ تو ہوگی نا، اس کی کیوں کر رہا ہے ایسا، جس کو خود بھی وہ درست نہیں سمجھ رہا، تو فیصلہ کیوں کرتا ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی نیت کے اندر کھوٹ ہو سکتا ہے، نیت کے اندر کھوٹ ہے جس کی وجہ سے ایسا وہ کر رہا ہے. اچھا نمبر 2، اچھا اب یہ آگے نمبر 1، اس کے آگے لکھ لیں 1، نمبر 1 لکھ لیں. کہتے ہیں جی اما اذا قضا بمذہب غیر ناسین مذہب ہو،
کہ اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا، اپنے مذہب کو بھولا ہوا تھا اور دوسرے فیصلے مطابق فیصلہ کر دیا، کہتے ہیں نفذ عند ابی حنیفہ تعالیٰ، کہتے ہیں نافذ ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک، ولم ینفذ عند صاحبین، صاحبین کے نزدیک نہیں ہوگا، لأنہ خطأ عنده، اس لیے کہ یہ تو خطا ہے، وذکر صاحب الہدایت ان الفتوى على قول امام کے صاحبین کے قول کے اوپر ہے، وفی الفتاوی الصغری ان الفتوى على قول ابی حنیفہ، دیکھو اب یہ جو ہے نا تصحیح کے اندر اختلاف آ گیا، فتاوی صغری کے اندر ہے کہ فتویٰ کس قول کے، صاحبین کے، وذکر ابن الحمام تعالیٰ ان الوجہ فی هذا الزمان ان یفتا بقول صاحبین، کہ بھئی صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا جائے، لأن التارک لمذہبہ، اس لیے کہ اپنے مذہب کو ترک کرنے والا لا یفعل الا لہوى باطل، وہ صرف اور صرف خواہش نفسانی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، لا لقصد جمیل۔ اچھا، اما اذا کان القاضی غیر مجتہد، اب آ گیا جی، اگر کیا تھا قاضی، کیا تھا، غیر مجتہد تھا، ولم یقید سلطان بمذہب معین، اور سلطان نے اس کو مذہب معین کے اوپر فیصلہ کرنے کا نہیں بنایا، وللتزم ہوا بمذہب بعینہ، اور خود بھی اس نے اپنے آپ کو کیا نہیں کیا، متعین نہیں کیا کہ میں حنفی مذہب کے مطابق فیصلے کروں گا، فقضا فی مسئلہ بتقلید ای ایک فقیہ معتبر، تو بس اس نے اگر کسی مسئلے میں جو ہے نا کیا کر دیا، فقضا فی مسئلہ بتقلید ای فقیہ، تو کسی تو فقیہ معتبر، ٹھیک ہے نا، فظاہر، ظاہر یہ ہوگا کہ انہ ینفذ قضاء، تو نافذ ہو جائے گا، وذالک لما جاء فتاوی الہندیہ، اچھا جی، ذکر فی شرح طحاوی و جامع الفتاوی، القاضی اذا لم یکن مجتہدا، کہ قاضی جو مجتہد نہ ہو، ولکنہ قضا بتقلید فقیہ، کسی فقیہ کی تقلید کرتے ہوئے فیصلہ کر دے گا، ثم تبین انہ خلاف مذہبی، پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ تو میرے اپنے مذہب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ینفذو، پھر بھی نافذ ہو جائے گا، ولیس لغیر نقص، کوئی اور کو توڑ نہیں سکتا، ولہ ان ینفذ، خود اس کو توڑ سکتا ہے، ہکذا روی عن محمد تعالیٰ، وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ، کہتے ہیں کہ ما لیس، اچھا ما لیس لغیر ان ینفذہ، اچھا لیس له نقص، تو خود بھی نہیں توڑ سکتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ولی المتاخرین من فقہاء الحنفیہ سے، فقہاء حنفیہ میں سے کہ اجاز تقلید الجاہل القضاء بان یقضی فتوی غیری، متاخرین فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ اجاز تقلید الجاہل القضاء، کہ جو ہے نا انہوں نے اجازت دی ہے جاہل کی تقلید قضاء میں، کہ بان یقضی بفتوی غیری، یہ جاہل کیا کر دیتا ہے قاضی جاہل ہے لیکن کیا کر دیتا ہے، وہ کسی اور کے مذہب کے مطابق کیا کرتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کما فی الہدایہ، ولم یقیدوا بعین مذہب معین ہے، کس نے، انہوں نے مذہب معین کی قید نہیں لگائی، بس انہوں نے کہا کہ جو بھی قاضی ہے وہ کیا کر لیتا ہے، چاہے وہ متعین، اس نے اپنے لیے کیا کیا ہوا تھا، اپنا صراحت کی ہوئی تھی کہ میں حنفیہ کے مطابق فیصلے کروں گا، یا نہ بھی کی ہو، جس طرح بھی کرے گا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ نمبر 3، وکذالک ان کان القاضی المقلد ملتزم مذہب معین ہے، اگر مذہب معین والا ہے، ولیکن عالم متباہر، لیکن وہ عالم متباہر ہے، فیتعطی فیہ ما ذکرنا فی المفتی المقلد، یہ ہم بات وہی مفتی مقلد میں بھی ہم بات کر چکے تھے نا پیچھے، کہ جو ہے اس کی صلاحیت اگر موجود تھی، الذی یفتی بمذہب آخر فی بعض الحالات بشروط ان فصلناها فی مسئلۃ الافتاء بمذہب آخر، تو اور وہ متباہر تھا قاضی، اور وہ اس کے اندر کیا کر لیتا ہے، کسی مذہب کے اندر، کسی مسئلے کے اندر مذاہب اپنے حنفیہ سے باہر نکل جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں، فظاہر انہ لو قضا فی مسئلہ معین بخلاف قول امامی، تو اگر اس نے امام کے خلاف فیصلہ کیا، فیصلہ یعنی اپنی رائے کے اظہار کیا، وہ برائے فقیہ آخر، کسی اور فقیہ کے مطابق، یراہ حقا فی تلک المسألہ بشروط التی قدمنا، ہناک جو ہم نے شروط ذکر کی تھی کہ تمام شرطوں کے ساتھ اس کو لے، ينفذ قضاؤه ولا يتعطى فيه ما ذكر ابن الحمام وغيره من ان التارك لمذهب لا يفعل الا لهوى باطن، تو یہ والی بات صادق نہیں آئے گی کہ وہ خواہش نفسانی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، اس نے جو فیصلہ کر دیا یہاں پہ ہوا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اب یہ آ گیا، یہ بات بھی ختم ہو، تو اس کا خلاصہ کلام کیا نکلتا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی قاضی کیا کر دیتا ہے، کسی اور مذہب کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ حنفی فقہ کے وہ اس میں سے نہ بھی ہو، تو تب بھی کیا ہو جائے گا، فیصلہ نافذ ہو جائے گا، شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے کرے گا تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ چلیے اب آتے ہیں جی، اور یہی جو ہم کرتے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ جو آج کل ہم خلا کے جو کیسز ہوتے ہیں، خلا کے کیسز کے اوپر جو جج کیا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو یہ تو کیا ہے، مالکیہ کا کال ہے نا، حنفیہ کا تو کال نہیں ہے کہ قاضی فیصلہ کر سکے، مطلب طلاق ہی نہیں ہوتی ہے، یہ اس میں سے آ گیا۔
یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے. ایک منٹ ٹھہرو. اس کو ذرا میں ایک تصویر بھیجتا ہوں آپ کو، ذرا اس کو بھی چیک بھی کرنا آپ لوگوں نے سارے. اس کو ذرا دیکھیں گے بھی، اس کے اوپر فٹ کرو گے سارے جو ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اس کے اوپر پھر آپ خلا تو بتایا نا، خلا تو ہو جاتی ہے نا. ویسے حنفیہ کے مطابق تو فیصلہ نہیں کر سکتا نا قاضی، حنفیہ کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ویسے کہ حنفیہ کے مطابق قاضی جو ہوتا ہے وہ یعنی جج جو ہے وہ طلاق نہیں کر سکتا، خلا نہیں کر سکتا. اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس چیز کا. خلا بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ ایک عقد ہے جانبین کی، وہ ہوتی ہے نا. تو وہ اس میں کیا ہے، دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے. تو یہ ہم جو کرتے ہیں خلا، جو ہم کہتے ہیں اس کو تنسیخ نکاح کہتے ہیں. حنفیہ کے اندر تنسیخ نکاح کے اندر صلاحیت نہیں ہے قاضی کے اندر، یہ جو ہے کہ وہ کر سکے. یہ تو مالکیہ کے نزدیک ہے کہ جب قاضی اگر فیصلہ کرتا ہے، یا مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے، جیسے کہ پاکستان سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، کاؤنسلس بناتے ہیں. پھر وہ علماء مفتی صاحب وہ کاؤنسلس بناتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ اس کو اگر فیصلہ کرتی ہے تو پھر نافذ ہو جائے گا. تو یہ حنفیہ کے تو مطابق نہیں ہے. اس میں سے آپ کیا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں اس کے اوپر مسئلہ جو ہے وہ مالکیہ کے کال کو لے رہے ہیں اور نافذ ہو رہا ہے، وہ نافذ ہو رہا ہے اس میں سے. لیکن شرائط یہ ہے کہ واقعی اس نے شرعی تقاضوں کو پورا کیا ہو. جو میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان کے اندر 99% جو یہ جو عدالتی کیسز ہوتے ہیں اس میں طلاق واقعہ نہیں ہوتی ہے. 99%. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان شرائط کا لحاظ نہیں کر پاتے ہیں. مالکیہ کے مذہب کی جو ہے نا وہ شرائط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے نا. پھر نافذ نافذ کیوں دیکھیں انہوں نے، کیونکہ انہوں نے شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کیا نا، شرائط کو پورا نہیں کیا نا، اس وجہ سے نافذ نہیں. اگر وہ شرائط کو پورا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کہ اگر کیا ہوتا ہے، لڑکے کو پتہ ہی نہیں چلا اور قاضی نے کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا جج نے، تو نافذ نہیں ہوگی. اگر لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جی لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیا کر لیتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے وہ توڑ دیا اس میں سے. حالانکہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ مدعا علیہ کو پتہ ہی نہ ہو. یہ دعویٰ ہی صحیح نہ ہو، دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے، تو پھر بھی کیا ہوگا، وہ تو وہ ساری زندگی گنہگار رہتی ہے، ساری زندگی گنہگار رہتی ہے. ہمارے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں اسی چیز کے اوپر سے کہ کیا ہوتا ہے، وہ نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہوتا، اور وہ آگے انہوں نے نکاح کا کیا ہوا ہوتا ہے، بچے ہوئے ہوتے ہیں، سارا کچھ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیپرز دکھائیں، پیپرز دیکھ کے ہم پھر فیصلہ کرتے ہیں. یہ بھی چند دارالفتہ جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کیا ہو جائے گی، پاکستانی کورٹ کے جو فیصلے ہوں گے یہ بعض صورتوں میں نافذ ہو جاتے ہیں. جو بریلوی حضرات ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. جو شیعہ حضرات ہیں وہ بھی نہیں مانتے اس عدالت کے خلا اس کو، بریلوی بھی نہیں مانتے اس میں بھی. دیوبندیوں کے اندر جو ہے، دیوبندیوں کے اندر
جو ہے جامعہ اشرفیہ ہو گیا، دارالعلوم کراچی ہو گیا، جامعہ رشید ہو گیا، پھر جامعہ امدادیہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اس طرح اور کچھ بڑے بڑے مدارس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اگر قاضی وہ کرے گا، اگر شرائط کا لحاظ رکھے گا تو ہو جائے گا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ بنوری ٹاؤن جو ہے، بنوری ٹاؤن کا بھی جب آخری ٹائم تک تو مجھے معلوم تھا کہ وہ نہیں مانتے تھے اس کو، بنوری ٹاؤن والے کہتے کہ عدالت خلا ہوتی نہیں ہے، یہ تنسیخ نکاح ہوگا ہی نہیں، بنوری ٹاؤن والے جو ہیں. نہیں جاتے، نوٹس جاتے ہی نہیں ہیں، نوٹس جاتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، بڑے طریقے کے ساتھ کام ہوتے ہیں. وکیل کیا کرتا ہے کہ وہ محرر سے وہ پیسے 500 روپیہ دیتے ہیں، اسے نوٹس جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، بھیجتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کاغذوں میں نوٹس پہنچ گیا، پھر دوسرا بھی اس طرح، تیسرا بھی نوٹس، 3 نوٹس بھیجنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اسی طرح ہی کیا ہوتا ہے کہ جناب لڑکا عدالت میں پیش ہوتا ہے، لیکن قاضی جو ہوتا ہے نا وہ گواہ بلاتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر سے گواہ بلاتا ہی نہیں ہے اس کے خلاف جو ہے. مطلب لڑکی نے سے گواہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گواہی نہیں دیتے ہیں نوٹ اس میں عدالت کے اندر. ٹھیک ہے نا. اس سے کاغذی کارروائی ہوتی ہے کہ گواہ کے نام لکھے ہوں کہ یہ گواہ ہے. مثال کے طور پہ لڑکی نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑکا مجھے شدید مار پیٹ کرتا تھا، شدید مار پیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور جو ہے نا اتنی مار پیٹ کرتا تھا کہ نیل پڑ جاتے تھے یا جو ہے وہ خون نکل آتا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ اب کیا ہے، یہ مالکیہ کے نزدیک جو ہے نا ایک وہ کیا ہے، بنیاد ہے. تو اب ہوگا کیا کہ لڑکے کو نوٹس ملے، لڑکا عدالت میں آئے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے گواہ پیش ہونے چاہیے کہ ہاں جی، وہ کہیں کہ جناب واقعی ہم گواہی دیتے ہیں. اور گواہی دینے کے لیے بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اشہدو، یعنی میں شہادت دیتا ہوں، یعنی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جی میں کیا کرتا ہوں، میں یہ بالکل شہادت دیتا ہوں اس بارے میں. تو نوٹس میں کیا لکھا ہوا تھا انہوں نے جی، بس یہ جو ہے اس طرح کی جو ہے نا. اور پھر اس میں بھی کیا ہوتا ہے، لڑکی کا باپ کیا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ گواہ ہوتا ہے. تو لڑکی کا باپ کے کیا جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا لڑکی کے باپ کی گواہی لڑکی کے حق میں قبول ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لڑکی کا باپ کی گواہی جو ہے، ٹھیک ہے نا. اگرچہ یہ کیا ہے، مختلف و مجتہد فی مسئلہ ہے نا کہ اس میں سے جو اولاد کی اور اس میں سے، تو وہ جو ہے نا یہ چیز وہ آ گئی. پھر دوسری بات یہ آگے کہ اچھا اگر نوٹس اس کو نوٹس میں بعض صورتوں میں لڑکا جان بوجھ کے نہیں آتا تو ٹھیک ہے، اس کے تعنت کی بنیاد کے اوپر، ہٹ درمی کی بنیاد کے اوپر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ گواہوں کی جو ہے وہاں پہ دعویٰ صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز آگے کہ لڑکے نوٹس جاتے ہیں اگر اور لڑکا حاضر نہیں ہوتا ہے اور عدالت فیصلہ کر دیتی ہے، تو وہاں پہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس نے کیا کیا تھا، دعویٰ صحیح تھا یا دعویٰ صحیح نہیں تھا. اگر دعویٰ صحیح تھا تو ٹھیک ہے، اس میں سے. اب لڑکیاں کیا دعویٰ کیا کرتی ہیں، جی مجھے اس سے کیا ہو گئی ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لڑکے کے ساتھ جو ہے. تو یہ بنیاد نہیں ہے کوئی، یہ بنیاد نہیں ہے تنسیخ نکاح کی. ٹھیک ہے نا. خلا کی تو ہو سکتی ہے، خلا میں تو ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مشکات کے اندر بھی روایت آتی ہے کہ ایک صحابیہ جو ہیں وہ آئی تھیں اور کہا تھا کہ جناب مجھے اپنے خامن مجھے اچھا نہیں لگتے بالکل جو ہے نا، مجھے بالکل پسند نہیں اپنے خامن جو ہے. اور تو میں جو نا ان سے وہ چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ اپنا وہ باغ واپس کر دو جو تمہیں حق مہر میں ملا، ان کو واپس کر دیا. بہت خوبصورت تھیں اور خامن ذرا کمزور وہ تھے، خوبصورت نہیں تھے. وہ خلا تھا نا، وہ خلا تھا، باہمی رضامندی سے ہو گیا تھا معاملہ، باہمی رضامندی سے ہو گیا تھا. لیکن آج اگر عدالت میں جا کے کوئی عورت دعویٰ کرتی ہے کہ جناب مجھے اپنا خامد اچھا نہیں لگتا، اس میں کوئی اس میں کمی ہے، کچھ ہے، مارتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، کہتے نہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا. اب اس بات کے اوپر اگر قاضی فیصلہ کر دے گا تو یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مالکیہ کے ہاں یہ بنیاد ہے یا نہیں ہے. مالکیہ کے ہاں، احناف میں تو ہم نے وہی کر دیا کہ جناب اس میں سے تو مالکیہ کے مذہب کو لیا جا رہا ہے، تو ان کے ہاں بنیاد ہے کہ نہیں ہے. اگر تو ان کے یہاں بنیاد نہیں ہے تو پھر اس میں سے یہ حضرت ثانی جو رسالہ لکھے نا ہیلہ ناجزہ، ہیلہ ناجزہ میں نے پہلے بتایا تھا، یہ بھی آپ کو نصاب میں اس کو بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہوگا. ہیلہ ناجزہ اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جناب یہ آگے بھی بات آئے گی بھی
اس میں سے میں ابھی تھوڑی سی وہ بات کرتا ہوں، تاکہ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ہندوستان کے اندر جو عورتیں تھیں وہ مرتدہ ہونے لگ پڑی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ اگر عورت کیا ہو جائے، کل میں کفر کہہ دے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اپنے خاوند کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو عورتیں کیا کرتی تھیں، کلمہ کفر کہہ کے مرتدہ ہو جاتی تھیں کہ چلو بعد میں پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیں گے، کم سے کم خامن سے جان چھوٹ جائے گی ہماری جان۔ حالانکہ کیا ہے مسئلہ پھر بھی کیا ہے کہ جب وہ دوبارہ مسلمان ہوں گی تو ان کو دوبارہ کیا کرنا پڑے گا، اسی خامن سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اور بعض کے نزدیک تو نکاح ٹوٹے گا ہی نہیں اس میں سے، وہ جو ہے وہ جب دوبارہ مسلمان ہوگی تو اسی پہلے نکاح کے ساتھ ہی کیا ہے وہ اس کے اندر رہے گی۔ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے، حنفیہ کے اندر تو ایسا ہے نہیں ہے، تو مالکیہ کے اندر جو تھا وہ تھا۔ تو پھر مالکی فقہا، مالکی علماء جو تھے ان کو خطوط لکھے گئے مختلف جگہوں کے اوپر، پھر ان کی طرف سے وہ آیا، پھر حضرت نے کیا کیا، اس پہ مختلف علماء سے جو تھے علماء دیوبند سے دستخط کروائے الہ ناجزہ کے جی یہ کیا ہے، یہ بنیاد بنانی چاہیے ہمیں کہ جی اس وقت بری حالت بنی ہے۔ اور واقعی بعض جگہوں پہ اتنے ظالم مرد ہوتے ہیں نا کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اتنے ظالم ہوتے ہیں، نہ بیوی کو رکھتے ہیں نہ بیوی کو چھوڑتے ہیں۔ وہ بھائی تم نے نہیں وہ کرنا تو چھوڑ دو اس کو، کہتے نہیں چھوڑیں گے بھی نہیں، چھوڑیں گے بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اب عدالت کا پھر کیا ہے، ایک ذریعہ جو ہے نا یہ ہونا چاہیے کہ چلو عدالت کے اس میں سے گئے، اب عدالت میں گئے، لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ ہم لڑکی والوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے دعویٰ صحیح کرنا ہے، ہم سے پوچھ کے چلنا ہے، تاکہ کیا ہو لڑکے کی کیا ہو جائے، طلاق واقع ہو جائے۔ اگر دعویٰ ٹھیک نہیں کیا اور جو ہے نا فیصلہ قاضی نے فیصلہ کر دیا تو طلاق ہوگی نہیں، پھر بھی اس ظالم کے ہاتھے پڑی رہے گی وہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے یہ کفریہ کلمات کی بات پیچھے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، یا ابھی آگے آئے گی ذرا، کفریہ کلمات کے اوپر سے کہ جی اس میں سے یہ ہم نے پیچھے پڑھا نہیں تھا کہ اس میں سے نکاح تو ختم ہوتا ہے نا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جناب علی اس میں سے بعض جو ہے نا اس کا کیا اس میں دو قسم کی وہ رائے آتی ہیں۔ ایک آتی ہے کہ جناب علی کے جب دوبارہ ہوگی تو واجب ہے اس کو پہلے خاوند سے نکاح کرنا، اور دوسرا قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جن نکاح ٹوٹے گا ہی نہیں تو بس وہ جو ہے نا وہ باقی رہی ہے اس کے اندر ہی۔ یہ پڑھا تھا نا ہم نے اس میں سے پیچھے، ہم نے پڑھا نہیں تھا اس میں سے جو ہے، یہ میرے خیال میں جو تھا وہ تلفیق کی بحث میں تھا، کہاں پہ تھا یہ جو تھا پیچھے، لیکن سمجھ گئے بات کو۔ اچھا جی اب آتے ہیں جناب علی امر السلطان، یہ کام جو ہے نا یہ واقعی یہ ضرورت پڑتی ہے کہ امر السلطان اول امیر فی مسئلہ مجتہد تھی کہ جناب علی سلطان اگر کوئی حکم کر دیتا ہے مجتہد فی مسئلے کے اندر تو اس میں کیا ہوگا، وما ذکرنا من نفاذ القضاء القاضی فی مجتہد مبنی علی انہ مولا من قبل السلطان، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، سلطان کی طرف سے سپرد کیا گیا تھا یہ معاملہ جو تھا۔ والاصل فی ان اطاعت السلطان واجبۃ فیما لیس المعصیۃ، یاد رکھو کہ سلطان کی اطاعت کرنا ان چیزوں کے اندر جو معصیت نہ ہو یہ واجب ہے۔ فائن استر امرن فی الامور المجتہد فی وجب الطاعت، تو اگر مجتہد فی مسئلوں کے اندر وہ کیا کرتے گا، کوئی فیصلہ نافذ کر دے گا تو بات کرے گا تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہوگا، اگرچہ کیا وہ مالکی قول ہی کیوں نہ ہو، حنفی حنبلی قول ہی کیوں نہ ہو۔ ولذلك روی عن الامام یوسف رحمۃ اللہ تعالی انہما کبر فی صلاۃ العید فی الاولی صبا، آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے نا کہ جناب یہ جو ہیں اس میں سے آپ کو اس چیز کا بارے میں معلوم ہے کہ دیکھو عید کی جو نماز ہوتی ہے نا، عید کی جو نماز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہیں، 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں ہوتی ہیں، 3 دوسری رکعت میں ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہے نا 3 مرتبہ جو ہے نا وہ پہلی مرتبہ اس میں آتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ سے جو ہے نا، اور اس طرح امام یوسف اور امام محمد سے یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے عید کی نماز کے اندر پہلی تکبیر کے اندر کتنی، پہلی اس میں رکعت میں کتنی پڑھی تھی، 7 تکبیریں پڑھی تھیں، نفی ثانی 6، اور دوسری میں 6 پڑھی تھیں، علی مذہب عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس کے مذہب کے مطابق جو تھی انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ 13 تکبیریں جو تھی نا وہ پڑھی گئی تھیں۔
13 تکبیریں انہوں نے پڑھی تھی. اچھا انہوں نے کیوں پڑھی تھی 13 تکبیریں جو ہیں ابن عباس کے مذہب کے مطابق جو ہیں اس میں سے یا ماننا مذہب ماننا تکبیرات زوائدہ پھر ستۃ المذہب عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود نے تو 6 زائد تکبیریں ہیں تو انہوں نے کیوں یہ 13 پڑھ لی. تو یقول ابن ابی طلحہ قال فی الزہریہ هو تعویل ما روی عن ابی یوسف رحمۃ اللہ فانما فعل ذلك انہوں نے اس لیے کیا تھا لان ہارون امرهما ان يكبر بتکبیر جدہ. ہارون رشید جو تھا نا اس نے کہا تھا کہ میرے جو دادا یعنی عبداللہ بن عباس جو ہے نا ان میں وہ تھا نا تو مطلب کہ جی کہ میرے جو دادا ابا و اجداد میں سے جو عبداللہ بن عباس جو ہیں ان کے مطابق تم لوگوں نے یہ کرنا ہے جو کہتے ہیں ففا علی ذالک امتثالا لہ تو پھر انہوں نے اس لیے کیا تھا. تو ظاہر بات ہے مجتہد فی مسئلہ تھا اور ہارون رشید نے کیا کہا کہ آپ نے اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو ان حضرات نے کیا کیا اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا انتصال لہو لا مذہبا و اعتقادا نہ مذہب اور اعتقاد کی وجہ سے. قال فی النراج لان اطاعت الامام فی ليس معصیۃ واجبۃ کہ امام کی اطاعت کرنا ان چیزوں میں جو کہ کیا نہیں ہے معصیت نہیں ہے وہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اگر حاکم نے کوئی وہ کر دیا ہے جی آج کل جس طرح بھی بات ہوگی ماسک کا اگر حاکم کہتا ہے کہ جی آپ نے ماسک لگانا ہے تو اب یہ کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ اس میں اطاعت کرنا کیا ہوگا واجب ہوگا. اس میں سے حاکم کہتا ہے کہ جناب علی موٹر سائیکل چلائیں گے ہیلمٹ پہنیں گے جو نہیں پہنے گا گنہگار ہوگا. حاکم کہتا ہے کہ جناب علی ریڈ لائٹ ہے اس کے اوپر رکنا ضروری ہے جو نہیں رکے گا تو وہ کیا ہوگا گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح جو ہے نا اس میں سے آ جائے گا. وظاہر من هذا انه لو صدر هناك امر او قانون من حاکم مسلم بمذهب مجتهد وجب امتثال العامه ولو كان خلاف مذهب من فقهي فيفتي المفتي العامه بامتثاله والله سبحانه وتعالى. تو اب مفتی بھی فتویٰ دے گا کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ عمل کریں گے. ویکسین لگوانے کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ضرر کی وہ ہے اگر کلیئر کٹ یہ آ جاتا ہے کہ جس میں ضرر ہے تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی جان بچانا اور وہ بھی جو ہے نا اس میں سے وہ بچانا بھی ضروری ہوتے ہیں. تو اگر ایک چیز ہے کہ جس کا کوئی ضرر نہیں ہے کلیئر کٹ اس پہ تو پھر کیا ہے وہ تو لازم ہوگا. لیکن جہاں پہ ضرر کا خطرہ ہے تو اور اس میں سے تو وہاں پہ ایک اور مسئلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا کہ جان اور جو ہوتے ہیں نا دین اور جان کی بچانے کی یہ بھی ایک وہ ہوتی ہے. تو دین جان بچانا بھی ایک اس میں سے ہوتا ہے انسان کی. کہتے ہیں ام الامیر الذی واللہ سلطان فی منطقہ مخصوصہ او واللہ قیادت عسکر فی عساکر مسلمین فحکم کذالک لمن هم تحتهم بامارۃ. وہ دیکھیں ذرا کہ جناب علی اگر سلطان نے کوئی گورنر مقرر کیے ہوئے ہیں امیر مقرر کیے ہوئے ہیں یا کسی جگہ پہ مسلمانوں کا لشکر ہے ان کے امیر کی اطاعت کرنا بھی کیا ہے واجب ہوگی. قال حسکفی بدر مطار وعمل امیر فمتا 7 دفعہ فصلا مجتہد فی جب وہ جاری کرے گا کسی مجتہد فی مسئلے کے بارے میں کوئی بات نفذ امرو کما قدمنا عن سیرت تاطرخانی اس میں سے. وقال ابن عابدین کیا کہتے ہیں تحت الذی رأیت فی سیرت تاطرخانی قال محمد واذا امر الامیر العسکر بشیء جناب کسی عسکری جو لشکر ہے اس کا امیر اگر کوئی حکم کرے گا کان العسکر یوتی ہو تو اس پہ اطاعت کرنا واجب ہوگا الا ان یکون مامور بمعصیت ہاں اگر وہ معصیت ہوگا. وقول الشارع نفذ امرو بمعنى واجب امتثالہ. تو کہتے ہیں شارع کا قول یہ نا نفذ امرو کا مطلب نافذ ہوگا واجب امتثالہ اس پہ عمل کرنا کیا ہوگا واجب ہوگا تعمل. ٹھیک ہے اس میں سے یہ آ گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں سے تو نافذ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو تھا نا تھوڑا سا ذرا پیچیدہ ساری جتنی بھی یہ قضاء کے مسئلے تھے یہ پیچیدہ تھے تلفیق اور یہ جو ہیں اس میں سے اگر تھوڑی بہت آپ کو نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. یہ وقت کے ساتھ آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہونا شروع ہوں گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر بھی کیا رہتی ہیں جس میں تشنگی بندے کو باقی رہ جاتی ہے. یہ لازمی ہے کہ آپ جو ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے اس لیے تو اختلاف ہوتا ہے کہ ایک کی رائے یہ ہے دوسرے کی رائے یہ ہے تیسرے کی رائے یہ ہے. تو وہ مختلف قسم کی رائے جو بن رہی ہوتی ہیں اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہاں پہ آپ کلیئر کٹ کسی چیز پہ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ہو. تو رائے کے اختلاف تو پھر بھی اس میں سے آ رہا ہوتا ہے. پھر یہ انشاءاللہ یہ آئے گی الفصل السادس تغیر الاحکام بتغیر الزمان. یہ جناب زمانے کے یہ چیزیں آپ کے کام کی ہیں آگے جو آ رہی ہیں. یہ جو پیچھے تھی نا یہ اتنی کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں سے اگر آپ تھوڑا بہت وہ نہیں بھی ہوتا
تو خیر ہے کوئی نہیں. اور اس جگہ کے اوپر اس کے اوپر اور بھی کام ہونے کی ضرورت ہے. یہ اس کے اندر سے جو تھا نا کہ جناب، لیکن حضرت نے بس اس لیے شاید وہ مختصراً اس کو بیان کر کے چلے گئے ہیں، زیادہ اس کو وہ نہیں کیا کہ عام طور پہ ہمارا واسطہ نہیں پڑتا اس کے ساتھ. لیکن اب جو بات آئے گی نا کہ احکام جو تبدیل ہوتے ہیں زمانے کے تغیر کے ساتھ، یہ جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے. اور یہ مفتی کے لیے بڑی چیز ہے کہ مفتی کو بڑی سمجھ ہونی چاہیے کہ جناب میرے جو فتوے ہیں اس پہ کیا امپیکٹ کیا پڑے گا زمانے کا جو ہے، اور کس طرح سے وہ ہو رہا ہوگا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ زمانے سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ بس ہر چیز کو کیا کر دیتے ہیں، جائز کرا دیتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں مفتی حضرات جو ہر چیز کو کیا کہتے ہیں، ناجائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ پڑھے گا نماز تو ہو جائے گی نا، نماز تو ہو جائے گی، اس کی نماز تو ہو جائے گی. جیسے کہ شافی مسلک کے شافی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں کہ کسی اس کے پیچھے، نماز تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو تکبیرات تو تین تو کئی، چھ تو کئی کہی ہیں نا اس نے، چھ سے زائد ہو جائیں گی نا، چھ تو کئی ہیں اس نے. تو واجب تو وہ پوری ہو گئی اس میں سے. جیسے شوافے جو ہیں فجر کی نماز میں وہ کیا پڑھتے ہیں، قنوت پڑھتے ہیں. تو اگر حنفی جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کیا رہو گے، تم خاموش کھڑے رہو گے پھر اس میں سے. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ پھر ہم کل کریں گے تغیر الاحکام تغیر الزمان، زمانے کے اعتبار سے. اور یہ ذرا تھوڑی سی وہ ہیں. ہاں اسی وجہ سے تبدیلی میں فرق آتا ہے نا. دیکھو ایک مفتی زمانے کے حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب اس وقت جو ہے نا یہ مسئلہ جو چلا آ رہا تھا، یہ اس زمانے کی عرف اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ جو ہے نا ہمیں یہ چیز وہ کرنی چاہیے، لوگوں کی آسانی اس میں ہے. تو وہ ایک فتویٰ دیتا ہے. دوسرا مفتی کا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو تھا نا یہ اس کے لیے سبب نہیں بن رہا، علت نہیں بن رہی ہے. تو وہ اس کو نہیں وہ لے رہا ہوتا. اس لیے مفتیوں کے درمیان میں جو اختلاف آ رہا، تو لوگ کہتے ہیں جی مفتی آپس میں کیا کرتے ہیں، آپس میں جی ان کے تو ایک فتوے بھی ایک نہیں ہوتے ہیں. تو بھائی رائے ہے نا، رائے کے اوپر وہ ہو سکتا ہے. جیسے ڈاکٹروں کے اندر کیا ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں ہوتا علاج کرنے کی ترتیب کے اندر سے. ایسے ہی مفتی حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ یار اس میں سے کس کس چیز کے اوپر کس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے، کس کو نہیں بنایا جا سکتا. ایک جو ہوتا ہے اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جس نے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے، جو مختلف جگہوں کے اوپر وہ رہا ہوتا ہے، اس کی ایک اور صورتحال ہوتی ہے. اور ایک آدمی ہے جو ایک ہی جگہ پہ بند ہوتا ہے. وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا جناب سارا مسئلہ جو ہے نا کیا ہے، بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں سے. تو جس نے صورتحال دیکھی ہوئی ہے وہ دیکھتے ہوئے پھر جو ہے نا اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب حل نکلنا چاہیے، اس کا حل ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی. اور اس لیے اختلاف اور کافی حد تک اختلاف چلے جاتے ہیں، بہت سی چیزوں کے اندر اختلاف آ جاتے ہیں. تو بعض دفعہ ہم جو کہتے ہیں جی بعض مفتی حضرات بڑی نرمی کرتے ہیں یا فلاں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے شاید کچھ بہت سے حالات ہوتے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کے مطابق فیصلہ فتویٰ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی. اچھا جی. پھر اس کو اب آگے ذرا تھوڑا سا وہ دیکھیے، اس کو بھی پیچھے دیکھیے گا. اچھا یہ قضاء قاضی وغیرہ بھی اور یہ سارا بھی جو آپ کو یہ بھیجا ہے اس کو بھی ذرا فٹ کریں اس میں سے بھی. اور انشاءاللہ جو ہے باقی پھر حل کریں گے. السلام علیکم.